الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، اخلاقی فضائل میں شکر کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسلامی معاشرہ اپنے پیروکاروں کو جذبہ تشکر کا حامل دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر میری نعمتوں کے باوجود، نعمتوں کی فراوانی کے باوجود تم ان کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہوگا۔ آج کل کے حالات میں، معروضی حالات میں، یہ مرض کرونا وائرس یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ لوگ معاشی تنگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گھروں میں مقید ہیں، لیکن لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق مالک کے ذمہ ہے، اس نے ہر ذی روح کو رزق دینا ہے جو ان کے حصہ میں لکھ دیا گیا، اسی لیے کہ ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان پریشانیوں کے باوجود اس کی نعمتیں بے بہا ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے جب حالات خراب نہیں تھے، معاشی تنگیاں نہیں تھی، لوگوں کے کاروبار عروج پر تھے، فراوانی کا دورہ تھا، تب مالک نے جو نعمتیں، جو تحفے ہمیں عطا کیے، کیا ان نعمتوں پر ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کیونکہ کنجی تو یہی ہے نا، فرماتا ہے کہ لوگوں میری نعمتوں کا اقرار تو کرو، میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ شکر کرو۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ شکر کیا ہے، تو منعم کی نعمت کا اعتراف یہ شکر ہے، یعنی قولاً اور عملاً جب کسی نعمت کا اعتراف کیا تو وہ اعتراف شکر کہلائے گا، اور جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ماننا اور شکریہ کا اظہار کیا تو وہ اعتراف بھی شکر کہلائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ کچھ نعمتیں اجتماعی ہیں جو سب کو ملی، جیسے ہوا، پانی، بارش، موسموں کا تغیر و تبدل، حواس خمسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت واہمہ، یہ وہ نعمت ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو مالک نے سب جانداروں کو دی۔ جبکہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سب کے حصہ میں نہیں آتی، وہ مالک کسی کو عطا کرتا ہے اور کوئی اس سے محروم رہتا ہے۔ یہ نعمتیں سب کو نہیں دی جاتی، جیسے علم، عمل، دولت، شہرت، عزت، قرب الہی، مالک کا تقرب، خوف خدا، عشق رسول، حلم، صبر، قناعت، سخاوت، یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کو نہیں ملتی۔ یہ مالک کی عطا سے بعض لوگوں کو ملتی ہیں اور بہت سے اس سے محروم رہتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہ نعمت اس بندے کو مل جائے، یہ انعامات جس کے سپرد کر دیے جائیں، وہ بندہ مالک کا تقرب والا بندہ ہے۔ اور آج کل کے حالات میں ضرورت بھی اس امر کی ہے
کہ لوگ اپنے اندر سخاوت کے پہلو کو اجاگر کریں، معاشرہ صلہ رحمی کے پہلو کو اپنے اندر اجاگر کرے، امیر طبقہ نچلے طبقے کی مدد کرے، جو مالک نے رزق دیا ہے اس کی وسعت پھیلا دی جائے۔ یہ شکر ہے، اس کو ماننا بھی شکر ہے۔ اب کچھ نعمتیں بالواسطہ ملتی ہیں، ان نعمتوں کا اقرار کرنا شکر کہلائے گا، اور کچھ نعمتیں بلا واسطہ ملتی ہیں اور ان کا اظہار شکریہ ہے۔ جس طرح بلاغت میں ہے الشکر فعل ينبع عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء ان کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ فرمایا کہ شکر وہ فعل ہے جو منعم کی منعم ہونے کی حیثیت سے تعظیم کی خبر دے۔ آمدین وہ شکر وہ زبان سے ادا ہو، دل سے ادا ہو یا جسم کے کسی حصہ سے ادا ہو، وہ شکر کہلائے گا۔ شہنشاہ کونین ہادی الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ندا ہوگی کہ بہت حمد کرنے والے کھڑے ہوں، ایک گروہ کھڑا ہوگا اور پھر ان کے سامنے ایک نشان کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا تم لوگ جنت میں چلے جاؤ۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن پر مالک کی خصوصی عنایات ہیں، شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، کہ ان کے لیے ایک الگ سے نشان کھڑا کیا گیا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم کیا گیا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پریشانی ہے، تنگی ہے، اسرت ہے یا مال کی فراوانی ہے، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہوئے، ان کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے کلمہ شکر بلند کرتے تھے کہ مالک جب حال کھلے تھے تب بھی دیا ہوا تیرا تھا، رزق تیرا تھا، فراوانی تیری تھی، مالک تب بھی تیرا شکر۔ مالک اگر اب کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی تنگی اسرت پہنچی ہے، مالک یہ بھی تیری طرف سے ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، مالک اس پہ بھی تیرا شکر ہے کہ نعمتیں تیری ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اب اس شکر کو پانے کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو کہ عذاب تمہارے قریب نہ پھٹکے، اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، اگر شیطانی گھاٹ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اور اگر بے حساب رزق کے متمنی ہو، اگر بخشش کے امیدوار ہو، تو ان سب آرزوؤں کے حصول کے لیے فقط ایک کام کرو، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے، یہ سب چیزیں معافی مل جائے گی، رزق میں فراہمی ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، عطاؤں کا نزول ہو جائے گا۔ پر بندہ خدا کم سے کم اپنی زبان سے اللہ کی حضور شکر ادا تو کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ گے تو پھر مالک تم پہ عذاب کیوں مسلط کرے گا؟ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو رزق بڑھا دوں گا، رزق میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر رزق کے باوجود، نعمتوں کے باوجود، فراوانی کے باوجود پھر بھی منکر رہے، پھر بھی مزید مال کی حسرت دلوں میں جمع کرتے رہے، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، کہ پھر میرا عذاب سخت ہوگا، پھر پکڑ سخت ہوگی۔